السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے اپنا موقف تو دے دیا بھائی، اس میں اوپر والی تحریر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا اور آج کے دور میں حرام ہے۔ تو یہ خالص کافرانہ بات ہے، قرآن پر انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، یوسف علیہ السلام پر الزام ہے، یعقوب علیہ السلام پر الزام ہے۔ اور اصل میں اسی طرح دیکھیں کتنے ان کے باقی سارے عقیدے کتنے اچھے انہوں نے لکھے، لیکن ایک پہ شرک کا انجیکشن دے دیا ابلیس نے۔ ابلیس یہی کرتا ہے، یہی وارثی انداز سے ہوا تھا احمد بن حنبل کے اوپر۔ اس کے باقی سارے عقیدے اس نے صحیح بیان کیے کہ جنت پر جہنم پر ایمان لاؤ، حوض کوثر پر ایمان لاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے اوپر ایمان لاؤ، اور اس طرح کی کافی صحیح عقیدے بیان کیے۔ اور بیچ میں ایک ہی عقیدہ رکھ دیا کہ کیا نام ہے، ملک الموت کے روح قبض کرنے اور پھر انہی جسموں کے اندر واپس لوٹانے کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ عقیدہ بن گیا مسلمانوں کے اندر، یہ شرک کا انجیکشن دے دیا انہوں نے، اور یہ 11 صدیاں ہو گئی اس امت قبر پرستی کی لعنت کے اندر یہ پھنس گئی۔ اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسا قبر کے اندر دفن کرتے ہیں مردہ، وہ زندہ ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور اندازہ لگائیے یہ ان کا عقیدہ کیسا بن گیا۔ پھر اس کے بعد مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، شعور والا ہے، اور ایک جاننے والا جو مریض جائے گا تو خود تو نہیں اندر بابا جی کو دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ بابا جی مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کون آیا کون گیا۔ تو بتائیے اس سے زیادہ قبر پرستی کی لعنت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی تو وہ فلسفہ ہے۔ آج اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے، تو کون کسی کو پکارے گا؟ کون یا علی مدد کہے گا؟ کون یا رسول مدد کہے گا؟ بالکل اسی طریقے سے محمد حنیف صاحب کے اور جو تشریح کرتے ہیں، باقی ہر شرک کے خلاف جس طرح لکھتے ہیں، کتنا اچھا لکھتے ہیں، لیکن یہاں آ کے پھنس گئے، اور ایسے پھنسے کہ نہ صرف شرک اختیار کیا بلکہ اس کے اوپر ڈٹ گئے اور آگے بڑھے۔ جب سمجھایا گیا تو اور آگے بڑھے، کہتے ہیں اللہ اپنی صفت جب کیا نام عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اللہ نے اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر۔ یعنی جتنے معجزات پیش کر رہے تھے سجدے کے حق میں کہ اتنے ہو سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں وہ جو پرندوں کو پھونک مارتے تھے تو وہ بِإِذْنِ اللہ اڑتے تھے، اور مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ۔ تو اتنے بڑے بڑے بات ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ نے ان کو جلایا نہیں، ویسے آگ جلاتی ہے لیکن وہاں نہیں جلایا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مردے نے بات کی، زندہ ہو گیا، دیکھا، عام طور پر تو نہیں ہوتے ہیں۔ سارے معجزات پیش کر کے اسی طرح کہتے ہیں، اسی طرح سجدہ تو حرام ہے لیکن یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہو گیا، تو دیکھا یہاں مار پڑی ہے، یہاں ابلیس نے انجیکشن دیا ہے۔ حالانکہ سجدہ معجزہ نہیں ہوتا ہے، سجدہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سہیل صاحب ہیں، سہیل اکبر ان کا نام ہے، نام بھی خیر مشرکانہ ہے، تو ان کے دماغ کے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ اصل میں یہ محمد حنیف کے پجاری ہیں اور ابن کثیر سے انہوں نے لیا ہے، اور یہ مسئلہ بالکل ڈسکس ہوتا تھا، مولوی سوال کیا کرتے تھے، جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے لوگوں کو جواب دیتے تھے، مولویوں کو دوسرے شرک کا رد بتاتے تھے، اس شرک کا بھی رد بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوئی، ایک سجدہ بس ہو گیا۔ یہ بہت ہی مشرکانہ تفسیر ہے، یقین کریں، اور اپنے سارے اعمال ان کے برباد ہو جائیں گے، دیوالیے ہو کے اللہ کی دربار میں پہنچیں گے، اور وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، لعنتیں بھیجیں گے ایک دوسرے کے اوپر، لیکن واپس نہیں آ سکیں گے۔ یہ ان کی بدبختی ہے۔ گزشتہ 5 سال سے ان کو سمجھا رہے ہیں، ہر اینگل سے سمجھا رہے ہیں، اور محمد حنیف صاحب کو شروع میں پورے پروٹوکول کے ساتھ سمجھایا، یقین کریں، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پورا مضمون لکھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا، اور ساتھ ایک درخواست بھی کی، پرسنل درخواست ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے لکھنے کے کسی انداز یا کوئی الفاظ کو ایسا سخت آپ محسوس کریں، اس کو چھوڑیں، بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، یہ ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور موحد علماء دین جو مفسرین گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی تشریح کی ہے، تو آپ کیوں جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن ڈال کے
یہ اس کو مشرک بنا دیں گے، اور پھر دنیا میں بھی ذلت آپ کے حصے میں آئے گی اور آخرت میں بھی ذلت آپ کے حصے میں آئے گی۔ دنیا کی ذلت اس سے کیا بڑی ہے کہ ان کا کوئی جو عالم دین کو ان کا کہلاتا ہے یا خود حنیف صاحب یہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی نامردی ہے کہ نہ ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، نہ گروپ میں بات کرتے ہیں، نہ وہاں ہمارا کوئی ساتھی جائے تو کراچی میں کہتے ہیں نہ ان سے ملو، ان سے بات چیت نہ کرو۔ یہ کون سا دین ہے بتائیے کہ ان سے بات چیت نہ کرو؟ تو ظاہر بات ہے عوام تو آنکھیں بند کر لے گی۔ یہ بھی دلیل ہے ان کے باطل ہونے کی، یقین کیجئے۔ دیکھیے جب حق اور باطل کی کشمکش مکہ میں شروع ہوئی تھی تو کون اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا ان سے بات نہ کرو؟ کیا نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ان مشرکین مکہ سے بات نہ کرو؟ ہرگز نہیں۔ نبی علیہ السلام تو کہتے تھے تبلیغ کرو، بات چیت کرو ان سے۔ اور ادھر دوسری طرف ابو جہل اور دوسرے جو لوگ تھے وہ اپنے ساتھیوں کو، مکہ والوں کو کہتے تھے کہ ان سے بات نہ کرو، ان سے بات ہی نہ کرو، بس لین دین ختم، معاشی تعلقات ختم، معاشرتی تعلقات ختم، ہر طرح کے تعلقات ان کے ساتھ ختم، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، جو ان سے بات کرے گا ان کی ایسی تیسی۔ یہی کام کیا محمد حنیف صاحب نے کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کیونکہ جھوٹے ہیں، ان کو پتا ہے جو بھی بات چیت کرے گا قرآن حدیث کے دلائل جب سنے گا تو اس وقت وہ بات کو سمجھ جائے گا۔ تو یہ ابلیس کا وار ہوا ہے ان کے اوپر، بہت سخت وار ہوا ہے، شدید وار ہوا ہے ان کے اوپر۔